اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 12ویں پارے کا نام وما من دابۃ ہے۔ یہ پارہ سورۃ ہود کے تمام رکوعات اور سورۃ یوسف کے پہلے 7 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے بنیادی و کلیدی موضوعات و مضامین سماعت کیجیے۔ اللہ کی رزاقیت، انسان کی ذہنیت، حضرت نوح علیہ السلام سے قوم کے مکالمے، اقوام سابقہ پر مختلف عذابات، فرعون کا تکبر، دین حق پر استقامت کی تعلیم، حضرت یوسف علیہ السلام کا سفر، بچپن سے قید خانے تک۔ سورۃ ہود رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں اللہ کے رزاق ہونے کا تذکرہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ زمین کا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا سامان اللہ نہ کرتا ہو، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ پھر اللہ ہر جاندار کے جائے قیام اور جائے موت سے واقف ہے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ عام طور پر معاشی حالات سے مجبور ہو کر انسان حق کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، اس لیے اگر اسے اللہ کی رزاقیت پر یقین ہو اور اس پر توکل ہو تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ حق سے وابستہ نہ رہے اور حق کی دعوت و تبلیغ کے لیے جد و جہد نہ کرتا رہے۔ پھر ان لوگوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے جو آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سورۃ ہود رکوع نمبر 2۔ اس رکوع میں انسان کی ایک خاص ذہنیت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ تھوڑی سی مصیبت سے اللہ کے بے شمار انعامات کو بھول کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ پھر اس مصیبت کے بعد تھوڑا سا اطمینان اور خوشحالی میسر ہو جاتی ہے تو پھر تکبر و غرور کا شکار ہو کر پہلی کیفیت کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اللہ کو پسند نہیں۔ پھر ایمان والوں کی چند صفات بیان کی گئی ہیں۔ پھر ایمان و کفر پر چلنے کی روش کا موازنہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ظاہری اور باطنی قوتوں کے باوجود کفر کو اپنانے والے اندھے اور بہرے ہیں، کیونکہ جو اعضاء اور عقل اللہ نے انہیں صحیح مصرف میں استعمال کے لیے دی تھی، اللہ کی ناشکری کے سبب وہ ان چیزوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں صاحبان ایمان اپنی ان صلاحیتوں اور قوتوں کو درست اور صحیح استعمال کرتے ہیں۔ سورۃ ہود رکوع نمبر 3۔ اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق اور ان کی قوم کے انکار کا تذکرہ کرتے ہوئے چند وہ مکالمے بیان ہوئے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہوئے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر قوم نوح کے سرمایہ داروں کی یہ ذہنیت بتائی گئی ہے کہ انہوں نے حق اور حق کی قبولیت کا معیار مال و دولت کو سمجھ رکھا تھا، اس لیے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے کہ ہمارے مقابلے میں آپ کو کون سی فضیلت حاصل ہے؟ مال و دولت آپ رکھتے نہیں، آپ کا ساتھ دینے والے بھی غریب اور مفلس ہیں، بھلا ان کا یہ منصب ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارا ذہن تمہیں مبارک ہو، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں تو ان کی غربت انہیں اللہ کے نزدیک شریف اور صاحب فضیلت ہونے کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ اگر میں انہیں چھوڑ دوں تو اللہ کی ناراضگی سے مجھے بچانے والا کون ہوگا؟ تمہارے یہ مال و متاع اللہ کی خوشنودی نہیں خرید سکتے۔ اللہ کی رضا اس کے احکام پر چلنے سے مل سکتی ہے۔ غرض کہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کی اس رکوع میں مذمت کی گئی ہے۔ سورۃ ہود رکوع نمبر 4۔ اس رکوع میں بھی قوم نوح کا قصہ چل رہا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے، طوفان آنے اور سرکشوں کے غرق ہو جانے کا بیان ہے۔ اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جانے کا ذکر ہے، جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ کے عذاب کو نہ لوگوں کے مال و دولت نے ٹالا اور نہ انہیں پیغمبر کی نسل میں ہونے کے باعث فائدہ پہنچا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین کو عذاب سے بچائے جانے کا تذکرہ ہے۔ اس طرح سبق دیا گیا ہے کہ نجات کا دار و مدار نہ مال و دولت پر ہے اور نہ اونچے خاندان پر، بلکہ یہ ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ سورۃ ہود رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں قوم عاد اور ان کی سرکشی کا تذکرہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ قوم بڑی زبردست اور شان و شوکت والی قوم تھی۔ ان کو اپنی قوت پر اتنا غرور تھا کہ کہا کرتے تھے
ہم سے قوت میں بڑھ کر کون ہے؟ لیکن جب اس نے اپنے رسول حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول نہ کیا اور انکار و سرکشی پر اڑی رہی تو آخر کار رات بھر میں تباہ کر دی گئی، اور آج ان کے کھنڈر عبرت کی داستانیں سنا رہے ہیں۔ سورۃ ہود رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں قوم ثمود کی بربادی کا تذکرہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام دعوت حق لے کر آئے، مگر اس نے بھی انکار و سرکشی کا رویہ اختیار کیا۔ نتیجہ وہی ہوا جو عاد اور قوم نوح کا ہوا تھا۔ سورۃ ہود رکوع نمبر 7۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت کے نازل ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دی، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بزرگ ہو چکی تھیں، اور پھر بشارت نے کچھ دنوں بعد حقیقی واقعہ کی شکل اختیار کر لی۔ یہ فرشتے دراصل قوم لوط پر عذاب کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہ قوم بدکاری اور فحاشی میں غرق تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام متواتر انہیں سمجھا رہے تھے، مگر وہ مانتی نہ تھی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ پتھروں کی بارش کے عذاب سے یہ قوم برباد کر کے رکھ دی گئی۔ نیز یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جس قوم میں بدکاری اور فحاشی پھیل جاتی ہے، آخر اللہ اپنی زمین کو ایسی قوم سے پاک کر دیتا ہے۔ سورۃ ہود رکوع نمبر 8۔ اس رکوع میں اہل مدین کے دنیا پرستوں کی حرص پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ان کے رسول حضرت شعیب علیہ السلام ان کو مسلسل پیغام الہی سناتے اور بتاتے رہے، مگر ان لوگوں کے دلوں میں مال و دولت کی ہوس نے اس قدر جڑ پکڑ لی تھی کہ ہدایت کا قبول کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ ناپ تول میں کمی بیشی ان کے کاروبار کے خواص میں سے تھی۔ اس طرح حقوق العباد بری طرح پامال ہو رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اہل مدین بھی قوم عاد و ثمود کی طرح عذاب الہی کی گرفت میں آ کر برباد ہو گئے۔ سورۃ ہود رکوع نمبر 9۔ اس رکوع میں پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کا تذکرہ ہے اور فرعون کے انکار و سرکشی اور تکبر کا بیان ہے۔ پھر گزشتہ رکوعوں میں جو تاریخی حقائق بیان ہوئے ہیں اور ان قوموں پر جو عذاب آئے تھے ان کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ ان تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں، عبرت کی آنکھیں ہوں تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سورۃ ہود رکوع نمبر 10۔ اس رکوع میں پہلے تو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آج جو قرآن کریم کی مخالفت اور حق ظاہر ہو جانے کے باوجود اختلافات کیے جا رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ اس سے پہلے بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی تھی تو حضرت انسان نے یہی سب کچھ کیا تھا۔ پھر رسول اور آپ کے واسطے سے مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ حق پر قائم رہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ صبر و ثبات کو اپناتے ہوئے زندگی قرآن کریم کے مطابق بسر کرتے رہیں۔ اس راہ میں آزمائشیں تو ہیں، مگر ہلاکت و بربادی نہیں۔ آزمائشوں پر پورے اترنے کے بعد انعامات اور رحمتیں اپنا سایہ کریں گی۔ سورۃ یوسف رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ عقل و فکر سے کام لیا جائے اور ہلاکت و تباہی کی راہ اختیار کرنے سے بچا جائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی و سرفرازی کی راہ اختیار کی جائے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ عقل و فہم اور عبرت و نصیحت کی خاطر ہر طرح کی دلیلیں قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہیں۔ ان دلیلوں میں سے ایک تاریخی استشہاد ہے، اور اسی تاریخی استشہاد کے سلسلے کی ایک کڑی قصہ یوسف ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب دیکھنے اور اس پر آپ کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس ارشاد کا ذکر ہے کہ اپنے بھائیوں سے خواب کا ذکر نہ کرنا، اور یہ کہ اللہ نے اپنی نعمتوں کی بخشش کے لیے تم کو چن لیا ہے، جس طرح تمہارے اجداد حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا تھا۔ سورۃ یوسف رکوع نمبر 2۔ اس رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا انہیں کنویں میں ڈالنے اور پھر اپنے والد سے بہانہ بازی کرتے ہوئے اس قول کا ذکر ہے کہ ہم کھیل رہے تھے کہ اچانک یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ پھر بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک قافلے نے ان کو کنویں سے نکالا اور کس طرح انہیں چند ٹکوں کے بدلے مصر میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ سورۃ یوسف رکوع نمبر 3۔
اس رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا ان پر مہربان ہو گیا، پھر اس کی بیوی کی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رغبت کا تذکرہ ہے۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ میں ملوث کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے نازک موقع پر علامات خداوندی، خوف الہی اور عصمت نبوت کے سبب محفوظ رہے۔ اس عورت نے جب یہ دیکھا کہ اس کا پول کھل رہا ہے تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا۔ سورۃ یوسف رکوع نمبر 4۔ اس رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دوبارہ اس آزمائش کا بیان ہے کہ وہ کس طرح مصر کی عورتوں کے نرغے سے نکل کر اور دامن بچا کر آئے۔ اس کا سبب اس کے سوا کچھ اور نہ تھا کہ وہ ہر لمحہ اللہ کو اپنے سامنے موجود سمجھتے اور اللہ ہی پر توکل کرتے اور اسی سے مدد کے طالب ہوتے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی تیسری آزمائش یعنی قید خانے میں جانے کا تذکرہ ہے۔ سورۃ یوسف رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قید خانے کی زندگی کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں بھی تبلیغ حق سے غافل نہ رہے۔ جب دو قیدیوں نے خواب دیکھے تو ان کی تعبیر بتانے سے پہلے آپ علیہ السلام نے دل نشین انداز میں توحید کی دعوت دی۔ پھر ایک کے خواب کی یہ تعبیر دی کہ خواب دیکھنے والے کو پھانسی ہوگی، اور دوسرے کی یہ بتائی کہ خواب دیکھنے والا بادشاہ کا ساقی بنے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سورۃ یوسف رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں شاہ مصر کے خواب دیکھنے کا بیان ہے اور یہ کہ قید خانے سے چھوٹ کر جو شخص ساقی بنا تھا، اچانک اسے اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے اور وہ ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے دوڑا۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال نہایت خوشحالی کے آئیں گے، پھر 7 سال نہایت شدید قحط ہوگا، پھر اس کے بعد خوشحالی کا سال آئے گا۔ سورۃ یوسف رکوع نمبر 7۔ بادشاہ کو جب یہ تعبیر معلوم ہوئی تو اس نے قید خانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ پہلے اس معاملے کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کس جرم میں مجھے قید میں ڈالا گیا تھا۔ مجھے میرا جرم بتائے بغیر اور عدالت و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر قید کیوں کیا گیا تھا؟ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں سے تحقیقات کی۔ سب نے یکساں جواب دیا کہ وہ فرشتہ ہے، فرشتہ ہماری ہی نیتوں میں فطور تھا، ہم نے ہی حماقتیں کی تھیں اور اپنی برائیوں اور رسوائیوں کے امکان کی پردہ پوشی کے لیے اسے قید میں بھجوایا تھا۔ اس کے بعد شاہ مصر نے اعزاز و اکرام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے بلوایا، ان سے مشورہ کیا کہ ملک کو قحط سالی کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اقتدار میرے سپرد کر دیا جائے تو میں حکومت کے وسیع تر ذرائع اور وسائل سے کام لے کر ملک کو قحط سالی کی بربادیوں سے بچا سکتا ہوں۔ اس کے بعد قرآن نے بتایا کہ اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کی مرضی پر چلنے کا حق ادا کرنے والے کو اسی طرح دنیا میں اقتدار عطا کیا جاتا ہے، رہی آخرت تو اس میں ملنے والے اجر و انعام کا کیا ٹھکانہ۔ جی اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔